بسم الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سابقہ درس میں اعمال صالحہ کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ عمل صالح کا سب سے پہلا جو انسان کو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، یعنی پہلا اس اعتبار سے کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں بھی اس کو عمل صالح کے کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ قناعت ہے، روزی میں کشادگی ہے، اطمینان قلب ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سبب انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں کسی بازار میں فروخت نہیں ہوتی کہ آپ قیمتاً اس کو کہیں سے حاصل کر سکیں۔ دوسرا، جب اس دنیا سے انسان جا رہا ہے تو جاتے وقت وہ اپنا بہت کچھ چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہے، تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ایک وحشت طاری ہوتی ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، اور جان کے نکلنے کا معاملہ یہ بہت ہی شدید اور سخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جان کا نکلنا جو ہے، روح کا قبض ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار درخت پر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر وہ ریشمی کپڑے میں وہ کانٹے دار درخت پوری طرح پیوست ہو جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو اس کا تار تار جدا ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ کپڑا اس کانٹے دار درخت سے نکلتا ہے۔ اس طرح سے انسان کی روح کا جسم سے نکلنا ہے، تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ایک غم یہ کہ میرا مال چھوٹ گیا، میرے گھر والے مجھ سے چھوٹ گئے، جو ساری زندگی میں نے جمع کیا وہ چھوٹ رہا ہے، اب میں ایک اندھیری قبر میں چلا جاؤں گا، کیا معلوم کیا معاملہ میرے ساتھ پیش آئے۔ کیونکہ اگرچہ کوئی شخص نیک بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اسے ڈر تو لگا رہتا ہے کہ وہ بے نیاز ذات اقدس ہے، کوئی ایسی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لیا ہو جس کی وجہ سے وہ عبادات رد ہو گئی ہوں، اور اب میری پکڑ کا معاملہ اگر ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ اور جو خطا کار ہے اس کی بخشش کے چانسز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ تو نے اسے کیوں بخش دیا اور اس کو کیوں پکڑ لیا۔ وہ مالک ہے اور مالک کی مرضی ہے اور اس کا اختیار ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے یہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے، اور ہے بھی بڑا مہربان۔ لیکن بہرحال ایک آدمی جو ہے وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ایک صحابی بیمار ہوئے اور ان سے پوچھا گیا، حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو کیفیت کا معلوم کیا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، انشاءاللہ مہربانی فرمائے گا، درگزر فرمائے گا ہم سے۔ حالانکہ صحابی ہیں، اور صحابی وہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو، اس مقدس اور مبارک چہرے کو زندگی میں ایک بار ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اور کوئی نابینا بھی ہو تو اس نے صحبت اٹھا لی، ایک لمحے کی صحبت اس کو میسر آ گئی۔ اب بعد میں آنے والا جو مرضی کر لے، صحابی کے درجے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیفیت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ وہ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ درگزر فرمائے گا، لیکن ڈر بھی بہت لگ رہا ہے کہ اگر اس نے گرفت فرمائی تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو حضور نے اس کی تحسین فرمائی کہ مومن کا یہی حال ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، مایوس نہ ہو، وہ کسی بھی وقت مایوس نہ ہو، چاہے اس نے زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا ہو، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کی گناہ ہو، لیکن اللہ کی ذات اقدس سے کوئی مایوس نہ ہو۔ وجہ اس لیے کہ میرا اور آپ کا رب کسی کے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا، اسی طرح سے وہ کسی کی نیکیوں سے متاثر نہیں ہوتا، اس کو کوئی بھی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ مخلوق اس کو کیا متاثر کرے گی، وہ تو واجب الوجود ہے، وہ اثر کو قبول نہیں کرتا۔ تو پھر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اتنے گناہ کیے لہٰذا اب تو یہ بخشا ہی نہیں جائے گا، یہ خطا ہے، غلط روش اور غلط سوچ ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ منتقم ہے، اس کی ایک مبارک صفت ہے منتقم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر انتقام لے تو بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ تو صحابی نے ایک ہمیں جاتے جاتے یہ معاملہ سکھا دیا کہ ایمان والے کا معاملہ جو ہے امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، کہ وہ اللہ کی ذات اقدس سے انتہا درجے کی امید بھی رکھتا ہے اور اس سے خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے سوائے ایک کو نہیں بخشا ہے، تو عمر کو خوف ہے کہ وہ ایک عمر ہی ہوگا، حضرت عمر عشرہ مبشرہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کو بخشا ہے باقی سب کو پکڑ لیا ہے، تو عمر کو امید ہے کہ وہ جس کو چھوڑا ہے وہ عمر ہی ہوگا۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت سے کتنے چانسز کم ہیں کہ اربوں انسانوں میں ایک آدمی کو بخشا ہو، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ واحد شخص میں ہی ہوں، اور اگر پکڑ لیا تو کتنے چانسز ہیں کہ اس شخص کی باری آ جائے، اربوں انسانوں میں سے ایک، بڑا مشکل ہے کہ اس کا نمبر آئے، کسی کا بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ امید اللہ کی ذات اقدس سے، اس کی رحمت سے اور اس کی ذات اقدس کا خوف بھی انسان پر طاری ہونا چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے انسان کا اس دنیا کے جانے کے سلسلے میں بہت زیادہ انسان پر وحشت طاری کرتا کہ میرا کیا ہوگا، کیونکہ اگرچہ کچھ بھی کر لیا ہو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی عظیم جلیل القدر بارگاہ میں اس زندگی کا حساب دینا کوئی آسان نہیں ہے۔ وہ ذات اقدس کہ جو ہمارے دلوں کا حال جانتی ہے، ہماری نیتوں سے وہ ذات اقدس واقف ہے، آگاہ ہے، تو وہ تو پورا آپریشن کر ڈالے گا اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ان چیزوں کا، الا یہ کہ وہ اپنا فضل فرمائے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر مجھے ڈھانپ لے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے بندہ مومن ہے، اللہ ہی کی توفیق سے وہ کچھ نیک اعمال کر سکتا ہے، پھر جب وہ نیک عمل کر لیتا ہے تو اللہ ہی اپنے کرم اور فضل سے وہ عظیم الشان بارگاہ کہ جس میں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو خطاؤں سے بھرپور ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو عدم توجہ ہی ہے، اور دیگر نیکیاں بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے اظہار بھی کر دیتے ہیں میرا یہ چھٹا حج ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ پتہ چلا کہ اگلے کا 10واں تھا تو اس کا بتانا ہی بیکار چلا گیا، لیکن بہرحال اس نے تو اپنا کام کر دیا اور نفس کے دھوکے میں آ کر یا شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنی نیکی کو ظاہر کر دیا۔ تو یہ کہ انسان جو عمل کرتا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے اس کو کتنا خالص رکھا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ایمان سب جانتے ہیں،
اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کے حصول کی نیت سے، اور کسی عمل پر ثواب کب ملے گا کہ جب وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہوگا۔ ملاوٹ ہوگی تو اس پہ ثواب تو نہیں ملتا۔ تو احتساب کا یہاں معنی ہے کہ حصول ثواب کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص کے ساتھ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس قیام سے یا تو تراویح کا قیام مراد ہے، شارحین حدیث نے لکھا، یا تہجد کی نماز۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ روزانہ سحری کے وقت میں آپ تہجد کی 2 رکعت ادا کرنے کی عادت ڈالیں کہ اس پر مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ بہرحال تو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت کڑا وقت ہے، تو اس وقت میں اگر راحت اور آسانی حاصل ہو جائے، اطمینان قلب فراہم کر دیا جائے کہ سب خیر ہے تمہارے ساتھ، اگلے مراحل میں سب بہتر ہوگا، سب اچھا ہوگا، تو بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کوئی سکون فراہم کرنے والی چیز ہو سکتی؟ وحشت طاری ہوتی ہے۔ آپ خود سوچو کہ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے ہوں اور زلزلہ آ جائے اور عمارت ایک دم اچھی طرح ہلنا شروع ہو جائے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں کہ جب موت کا خوف ہلکا سا، ابھی مرا نہیں ہے، مر سکتا ہے کہ اگر یہ عمارت گری نا تو پھر اس ملبے کے نیچے دب کر کیا حال ہوگا، تو اس خوف سے اللہ کی یاد، ذکر اللہ، اور چہرے پر خوف کی وجہ سے پیلا پن طاری ہو جاتا ہے، ابھی مرا نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب اس کو فرشتے نظر آنے لگ جائیں اور عجیب و غریب مخلوق اس کو دکھائی دینے لگ جائے، تو یہ غیب کے پردے جب اٹھ جائیں گے تو وحشت طاری نہیں ہوگی، خوف پیدا نہیں ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی ٹارزن کیوں نہ ہو، ساری چیزیں ایک طرف دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو اس لمحے میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ حضرت جبریل اسرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہے اس پر سلام پڑھتے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ تو جیسے ہی سلام اگر فرشتے کریں اللہ کی نوری مخلوق، اور وہ ایسے روشن چہرے والے فرشتے ہوں گے کہ جن کے چہرے جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو اس طرح کے روشن چہرے خوش کر دیں گے انسان کو، وحشت دور ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مرنے والے کے لیے حد نگاہ تک وہ فرشتے، روشن چہرے والے سارے فرشتے ہی نظر آئیں گے۔ تو پھر آپ کو بتایا تھا کہ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اس شخص کے سرانے پر بیٹھیں گے اور پھر اس کو باقاعدہ نوید سناتے ہوئے کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ کس بات پر اطمینان؟ اس کی آزمائش ہو چکی کہ اس کو جو بھی کام کہو اللہ کی فرما برداری میں یہ تیزی دکھاتا ہے، اب مزید 1000 سال کی بھی زندگی ہونا یہ آزما لیا گیا ہے، اس کی روش یہی رہے گی۔ تو یہ مطمئن ہو گیا اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کا قلب مطمئن ہو گیا۔ تو کہا اطمینان والی جان ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اور یہ بندے اس سے راضی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی انعامات اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے ان انعامات پر یہ راضی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل اور عنایت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے کام کاج میں اللہ ہی کے فیصلے ہیں اور اسی کی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اتنی خامیوں کے باوجود بھی وہ عظیم رب کہ جو غیر محتاج ہے ہماری عبادت کو قبول کر لے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور مزید یہ کہ اتنی سی زندگی میں اتنا سا عمل اور آخرت کی ہمیشہ کی ایسی سہولتیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو دائمی سہولتیں کہ کبھی چھنیں گی نہیں، اور وہ بھی 7 اسٹار، جو ہم کہتے ہیں 7 اسٹار سے تعبیر کریں تو سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی مماثلت نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اعلیٰ ترین سہولیات ہمیشہ کبھی بھی نہ چھنیں گی، اتنے سے عمل کے بدلے میں کیسے کما سکتا ہے؟ یہاں تھوڑی سی سہولت ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح مشقت اٹھاتا ہے، تب بھی کہتا ہے پورا نہیں ہوتا، 2 نوکریاں کر کے بھی پورا نہیں ہوتا اس کا،
اور غریبی حیثیت سے، مناسب حیثیت سے وہ ہوٹلنگ بھی نہیں کرتا، گھومنے بھی نہیں جاتا، اور بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہا ہے، تو یہاں اتنا وقت دینے کے باوجود اس دنیا کے اندر وہ اعلیٰ ترین سہولتیں حاصل نہیں کر پا رہا۔ اور میرا اور آپ کا رب جتنا ہم دنیا کے لیے وقت لگاتے ہیں، عبادت میں تو اتنا نہیں لگاتے نا، اس سے کم لگاتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ اتنا سا لگایا ہوا وقت آخرت میں ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی اعلیٰ ترین سہولتوں کو فراہم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو بتاؤ، یہ تو کوئی مماثلت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں کوئی کہ آپ نے ادائیگی اتنی سی کی ہے کہ جس کے لیے اس قدر انعامات تو نہیں ہونے چاہیے، تو پھر اس کو کیا کہو گے؟ اللہ کا فضل۔ فضل کیا مطلب؟ فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، زیادتی۔ اگر کسی شخص کی مزدوری طے ہوئی ہے کہ اس کو اس کام کے 10,000 روپے طے آپ نے کیے، اور آپ نے دیکھا کام ختم ہونے پر آپ بڑے متاثر ہوئے، بڑا اچھا کام کیا اس نے، اس کو 13,000 روپے دے دو خوش ہو کر، تو یہ 13,000 تو اس کا حق نہیں بنتا تھا نا، یہ جو اضافی دیے ہیں یہ کیا ہے؟ فضل کہلائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمارے اتنے سے عمل کے بدلے میں جو کہ ملاوٹ سے بھرپور ہے، جو عدم توجہی سے بھرپور ہے، اس کے باوجود اس کی کرم نوازی کے قبول بھی فرماتا ہے اور ہمیشہ کی اعلیٰ ترین سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ تو بتاؤ، کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں یا جنت کی نعمتوں کی ہوا کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، تاوقت یہ کہ اللہ کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہو جائے۔ تو اب یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو اس قدر سلام اور اطمینان والی جان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف پلٹ، اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ یہ آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بالآخر یہ روح حاضر کر دی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میرے مقربین میں لکھ لو۔ اور پھر یہ حکم ہوتا ہے حضرت برا بن عازب، یعنی اب یہ موت کا مرحلہ ختم ہو گیا اور یہ اعزاز و اکرام اس کو حاصل ہو گیا کہ اس کی روح کو وہاں منتقل کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور اب اس کو پلٹایا جا رہا ہے، اب یہ قبر کی طرف آ رہا ہے۔ تو حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں، مقربین میں اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے زمین کی جانب دوبارہ پھیر دو، لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اس کو مٹی ہی میں لوٹاؤں گا، اور پھر قیامت کے دن میں اس کو اس ہی مٹی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو اس کی روح جو ہے، پھر مومن کی روح جو ہے اس کی قبر میں موجود اس کی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب دو فرشتے منکر نکیر جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اللہ، میرا دین اسلام ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس سے پوچھا جائے گا تجھے کیسے پتہ چلا، کس چیز نے تجھے یہ معرفت دی؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر میں نے ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ تو اب آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اب یہ مرحلہ طے کروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگلی باری جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اور پھر اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور اسے جنت میں لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیتے ہیں اور دروازہ جنت کا کھول دو، یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ وسیع کر دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی قبر میں موجود ہوتے ہوئے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ تو بتائیے یہ ساری چیزیں راحت اور سکون کا باعث ہیں یا نہیں؟ یہ دنیا کے چھوڑنے اور دنیا والوں کے اور رشتہ داروں اور مال و دولت کے چھوڑنے کے سارے غم کو بھلا دے گا یا نہیں بھلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے خطرناک مرحلے پر، ایسے خطرناک ماحول میں اپنے بندے پر کرم فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس دنیا میں قدر کر لی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی باری ہے، مطلب یوں کہ جب تک وہ دنیا میں تھا
وہ کرتا رہا عمل، اور اب اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرما رہا ہے۔ مزید یہ کہ پھر اس کا نیک عمل بہترین لباس اور بہترین خوشبو اور بہترین شکل کے ساتھ اس کی قبر میں آ جاتا ہے، یعنی ایک دوست بھی وہاں پر آ جائے گا، تنہائی اور اس وحشت کو بھی دور کر دیا جائے گا، وہ عمل اس کا آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے ان نعمتوں کی جو اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہیں اور اللہ کی رضا کی اور جنت کی، اس کو خوشخبری سنا دو۔ تو وہ جب خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے تو سارا اب میرا کیا ہوگا، آگے مرحلہ کیا ہوگا، سارا غم ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ تو کتنا اطمینان قلب اس کو حاصل ہوگا۔ تو وہ تو اب جیت گیا نا، کیسی جیت گیا، دنیا میں آنا اس کا پار ہو گیا۔ تو اسے یہ خوشخبری سنائی جائے گی، اور پھر جو ہے جس میں پرسکون دائمی ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں اس میں بھی کہ میرے بندے کو جنت کی بشارت سناؤ جس میں پرسکون دائمی ٹھکانہ ہے۔ پر کا مطلب بھرا ہوا، سکون سے بھرا ہوا، اور دائمی ہمیشہ کا، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ انسان چاہتا ہے مجھے سکون چاہیے، اور چاہتا ہے اللہ جو مجھے نعمت دینا وہ دیا ہوا اللہ واپس نہ لے۔ یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہم اطراف میں کہ یا اللہ تو نے جو آسودہ حالی عطا فرمائی ہے تو اس میں برکت عطا فرما، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور دنیا والوں کے محتاج ہو جائیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو وہاں پرسکون دائمی انعامات اس کو عطا کیے جائیں گے، اور پھر وہ شخص اس حسین صورت سے پوچھے گا جو اس کا عمل جو ہے حسین صورت میں اس کے سامنے آیا تھا کہ اللہ تجھے بھلائی کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے اور معاملہ ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ عمل ایک انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا یہ جو سب کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کا ہی تو تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں، بس خدا کی قسم میں تیرے بارے میں فقط اتنا ہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہوئے اس کی فرما برداری میں جلدی کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا عمل اس کو بتائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہ سن کر مردہ کہتا ہے اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤں۔ یعنی سب انتقال کر جائیں گے تو پھر میرے گھر والے بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے اعزاز اور اکرام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ مراحل جو اتنے سخت ہیں، اس نیک بندے کے لیے معاملات کچھ اور ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اچانک اس کے سر کی جانب سے عذاب کو ایک سانپ کی شکل میں اس کی طرف لایا جاتا ہے، حالانکہ نیک بندہ ہے، تو عذاب کو سانپ کی شکل میں اس کی طرف لایا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کی دنیا میں کی گئی تلاوت آڑے آ جاتی ہے۔ اب سانپ آ رہا ہے اور وہ تلاوت آڑے آ گئی اور وہ روک دیتی ہے اس عذاب کو، اور جب اس کے ہاتھوں کی طرف سے وہ سانپ عذاب اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دیا ہوا صدقہ آڑے آ جاتا ہے اور اس عذاب کو دور کر دیتا۔ تو اب ایک آزمائش آئی، اور وہ جو نیکیاں اس نے کی تھی، اب نیکیاں اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، تو یہ کتنا شکر گزار ہوگا اور کتنا خوش ہوگا کہ یا اللہ تیری توفیق سے یہ کام ہو گئے، تو آج اس مشقت سے بچ گیا، ورنہ یہ سانپ مجھ پر مسلط ہو جاتا تو میرا کیا حال کرتا۔ تو یہ اس کو دکھایا گیا ہے کہ اگر تو یہ عمل نہ کرتا تو پھر یہ سانپ تجھ پر مسلط ہو جاتا۔ یوں ہی جب اس کے قدموں کی طرف سے لایا جاتا ہے تو مساجد کی طرف چلنا جو ہے اس عذاب کو دور کر دیتا ہے، اور اس شخص کا جو ہے مصیبتوں پر صبر کرنا جو ہے اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ایک آزمائش کے طور پر اسے اور جو ہے راحت فراہم کرنے کے لیے، سکون فراہم کرنے کے لیے اس کے عمل کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ وہ عذاب کو دور کر رہا ہے تاکہ اسے راحت حاصل ہو۔ یوں ہی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر تو قبر ہے، تو یہ دونوں کبھی جنت کا باغ اور کبھی جہنم کا گڑھا، کس وجہ سے؟ یہ اس کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوئے گا اچھا ہی بوئے گا تو وہاں جنت کا باغ بنا لے گا اپنی قبر کو،
اور یہاں برائی چھوڑ کر جائے گا تو پھر وہی برائی جو ہے اس کے لیے قبر میں آگ کا باعث ہوگی، سزا کا باعث ہوگی۔ تو یہ سب اپنا کیا دھرا ہے جو قبر میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی قبر میں ایک باغ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر کو اس کے لیے ہر طرف سے 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے، تنگ نہیں رہتی، کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور 14ویں رات کے چاند کی مثل جو ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو کشادگی بھی حاصل ہو گئی کہ کہاں مجھے یہ گھٹن والی جگہ میں بند کر دیا اور روشن بھی کر دیا، اندھیرا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری وحشتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے قبر میں دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان انعامات پر جب غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سلسلے میں ہم اپنے اندر ایک مضبوطی اور قوت پائیں گے کہ یار یہ تھوڑی سی زندگی میں نفس کی بات مان لوں گا تو وہاں مسائل ہوں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلوں گا، وہ میرا کھلا ہوا دشمن ہے، میری تباہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتا ہے، اور یہ شیطان اور نفس جو ہے مجھے نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ انسان آخرت کے ان انعامات کی طرف نگاہ کرے گا تو اس کے لیے بظاہر مشکل عمل جو ہے، جو حقیقتاً اس کو باکمال بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے فجر میں اٹھ کر آ جاتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے، اس کو باکمال بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے صبر کرتا ہے اور مصیبتیں جھیلتا ہے اور دیگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کی صورت میں مشقت برداشت کرتا ہے، تو یہ باکمال بنتا رہتا ہے، ورنہ اگر یہ احکام نہ ہوں تو انسان بے کمال رہ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان انعامات کی طرف غور کریں تو ضرور ہمت پیدا ہوگی۔ اسی لیے ترغیب کے لیے ہی ان انعامات کو بیان کر دیا گیا دنیا میں، ورنہ نہ بیان کیا جاتا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے نیکی کرو جنت ملے گی، اللہ کا حکم ہے برائی سے بچو ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اتنی تفصیل نہ کی جاتی، جب ہم جاتے تو ہمیں وہاں یہ چیزیں مل جاتی، لیکن پہلے بتا دیا کہ دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان بیان کردہ باتوں پر غور و تفکر کر کے اس کو سنجیدہ لیتے ہوئے اس کے نتیجے پر یعنی اپنے عمل کی اصلاح کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔